زویا زریار کو لے کر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی اسے کھانا کھلا رہی تھی کہ اچانک اس کا دل گھبرانے لگا۔ زریار یہاں بیٹھ کر آپ یہ کھانا فنش کرو، میں ابھی واش روم سے ہو کر آتی ہوں۔ واش روم میں جاتے ہی زویا کو وامٹنگ آئی۔ اس کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ وہ وہاں پر ہی بیڈ روم میں لیٹ گئی۔ زریار، ماما کہاں ہیں؟ نانی، ماما ابھی تھوڑی دیر پہلے واش روم میں گئی تھیں۔ فرزانہ بیگم فوراً کمرے میں گئی۔ زویا بیٹا، کیا ہوا؟ زویا، امی اچانک میرا دل گھبرانے لگا تھا اور بہت بڑی وامٹنگ آئی ہے۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ یہ پاس میں ہی ایک چھوٹا سا کلینک ہے، وہاں پر ایک ڈاکٹرنی بیٹھتی ہے، میں اسے بلاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، بلا لیں۔ فرزانہ بیگم اس ڈاکٹر علی کو لے کر آئی تو اس نے زویا کا چیک اپ کیا۔ مبارک ہو بھائی، نانی بننے والی ہیں آپ، ڈاکٹر صاحبہ نے کہا تو فرزانہ بیگم زویا کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ مبارک ہو، اب جلدی سے وارث شاہ کو بھی بتا دو تاکہ وہ بھی خوش ہو جائے۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب شاید وارث شاہ کا بھی موڈ ٹھیک ہو جائے گا اور وہ خوش ہو جائے گا۔ امی، امی، کہاں ہیں آپ امی؟ زائرہ کہاں ہے؟ فرزانہ بیگم بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر گئی تو ارسل چیخ رہا تھا۔ ارسل، کیا ہوا؟ امی، زائرہ کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں ہی ہوگی، تم چیخ کیوں رہے ہو؟ نہیں، وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ کیا؟ دھیان سے دیکھو، کمرے میں ہی ہوگی، اس نے کہاں جانا ہے؟ امی، میں ابھی اس کے کمرے سے ہی ہو کر آ رہا ہوں، وہ کمرے میں نہیں ہے۔ یا اللہ، کہاں چلی گئی یہ لڑکی؟ ارسل اور فرزانہ بیگم نے پورا گھر دیکھ لیا مگر زائرہ کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ امی، مجھے لگتا ہے وہ بھاگ گئی ہے گھر سے۔ نہیں ارسل، پلیز ایسے مت بولو، ہماری بہت بدنامی ہوگی، ایسا مت بولو۔ فرزانہ بیگم کانپ رہی تھی۔ امی، مجھے مر جانا چاہیے، سچ میں مجھے مر جانا چاہیے۔ کیا ہوا ہے ارسل، تم کیوں چیخ رہے تھے؟ زویا، زائرہ گھر میں نہیں ہے، وہ بھاگ گئی ہے۔ کیا؟ بھاگ گئی ہے؟ نہیں ارسل، ایسا نہیں ہو سکتا، گھر میں دیکھو، یہاں ہی ہوگی کہیں۔ نہیں ہے وہ کہیں بھی۔ ارسل اور فرزانہ بیگم اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ میں کیا جواب دوں گا اب انہیں کہ میری بہن بھاگ گئی ہے؟ وہ لوگ نہ آئیں یہاں پر۔ اتنے میں باہر سے شور آنے لگا۔ یہ شور کیسا ہے؟ میں دیکھ کر آتا ہوں، آپ لوگ یہاں پر ہی رکیں۔ ارسل جب باہر گیا تو گاؤں والے ان کے گیٹ پر کھڑے ڈنڈے مار رہے تھے کیونکہ ایک دن پہلے سارے گاؤں میں زائرہ کی تصویریں پھیلی تھیں اور آج بہت سے لوگوں نے زائرہ کو کسی لڑکے کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہم اب تمہیں اس گاؤں میں نہیں رہنے دیں گے۔ سب لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ ارسل کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ خود کے ساتھ کچھ کر گزرے۔ امی، باہر گیٹ پر پورا گاؤں اکٹھا ہوا ہے، عجیب عجیب طرح کی باتیں کر رہے ہیں لوگ ہمارے بارے میں۔ امی، واقعی اب ہمیں یہ گاؤں چھوڑ کر جانا ہی پڑے گا، میں اب یہاں نہیں رہ سکتا، میں طرح طرح کی باتیں نہیں سن سکتا لوگوں کی۔
لوگ عجیب نظروں سے دیکھیں گے مجھے جب میں باہر جاؤں گا۔ امی بس جلدی سے سامان پیک کریں، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ میں اب 1 منٹ بھی اور یہاں نہیں رہوں گا۔ ارسل کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اتنا جذباتی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امی میں جذباتی نہیں ہو رہا، بس میں نے جو کہہ دیا ہے اب آپ کو وہی کرنا ہے۔ ہاں امی، ارسل بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اب آپ لوگ اس گھر میں نہ ہی رہیں، اس گاؤں میں نہ رہیں، لوگ جینا حرام کر دیں گے۔ ارسل، سب کو کہہ دو کہ زائرہ جہاں بھی نظر آئے اسے گولی مار دیں۔ ہمارا اب زائرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، آج کے بعد اس کا اس گھر میں ذکر بھی نہیں ہوگا۔ ارسل نے تلخ لہجے میں چیختے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرال کے گھر سے کال آ گئی کہ ایشل کی سانسیں بند ہو چکی ہیں۔ ان کے گھر میں جیسے کوئی بہت بڑی آفت آ گئی ہو۔ میرال کی دادی کو تو ہوش ہی نہیں آ رہا تھا یہ خبر سننے کے بعد۔ میرال کے ابو کو جیسے چپ لگ گئی ہو۔ منزہ تو خوش ہو رہی تھی کہ ایک نن سے تو اس کی جان چھوٹ گئی ہے۔ احسان نے اسے اس کی ماں کے گھر بھیج دیا تھا جیسی اس کی حرکتیں ہیں، مگر آج یہ خبر سننے کے بعد اس کے من میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ میرال کو دیکھ کر خاندان کے لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ اس کا شوہر تو کسی اور لڑکی کے پیچھے ہے، یہ وہ۔ میرال کو کسی کی کوئی ہوش نہیں تھی، وہ بس اپنی بہن کو دیکھ کر روئی جا رہی تھی۔ میرال، حوصلہ کرو، حوصلہ کرو، اپنی طبیعت نہ خراب کر لینا، فرزانہ بیگم نے اسے چپ کرواتے ہوئے کہا۔ ریحان شاہ کو جب اس خبر کے بارے میں معلوم ہوا تو جیسے اس کی سانسیں بند ہو گئی ہوں۔ میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر ایشل، میں مر جاؤں گا۔ پہلی بار میں نے اتنی شدت سے کسی کو چاہا تھا، پہلی بار۔ اس نے اپنے کمرے کی ہر چیز توڑ ڈالی، اس کا جسم کانپ رہا تھا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ ایشل کو دفنانے کے بعد ریحان شاہ اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہا تھا۔ ایشل، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، تم ایسے کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہو؟ میں مر جاؤں گا ایشل۔ پاس سے گزرتا ایک شخص ریحان شاہ کو دیکھ کر رک گیا۔ بیٹا، کیوں رو رہے ہو؟ جانے والا تو چلا گیا، اب خود کو تم نے خود ہی سنبھالنا ہے۔ ایسے یہاں بیٹھے رہنے سے اور رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تم دن رات اس کے لیے دعا کرو، اللہ والے بن جاؤ، یہ دنیا والے تمہیں صرف اور صرف دکھ ہی دیں گے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اس دنیا نے مجھے دکھوں کے سوا کچھ بھی نہیں دیا۔ بیٹا، یہ دنیا صرف اور صرف دھوکہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اس لیے تم اللہ والے بن جاؤ، تمہیں بہت فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے راستہ دکھایا، پتہ بتایا، ورنہ میں تو وہ انسان ہوں جس نے اب جا کر ڈانسنگ کلبز میں دن رات گزارنے تھے، شراب پینی تھی، سگریٹ کے کش لگانے تھے، اپنے غم کو بھولنے کے لیے۔ ریحان شاہ نے افسردہ لہجے میں کہا۔ چلو بیٹا، اٹھو، شاباش، اپنے آنسو صاف کرو اور جاؤ جا کر نماز ادا کرو، تمہارے دل کو سکون ملے گا۔ یہ جو تمہارا بہت عزیز اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے لیے دعا کرو، اسے بھی خوشی ہوگی تمہارے اس عمل سے۔ ریحان شاہ فوراً اٹھا اور قبرستان سے باہر گیا۔ اب اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ ہر برا کام چھوڑ دے گا اور صرف نماز کی طرف آ جائے گا۔ یہ تو مجھے گھر میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی، مجھے لگتا ہے یہ مجھے لوٹ کر بھاگ گئی ہے۔ صوفی شاہ کی الماری میں کچھ بھی نہیں بچا تھا سوائے
چند کاغذوں اور کپڑوں کے لے کر بھاگ گئی وہ لڑکی، نکل گئی وہ۔ اس کے پیچھے میں نے اپنے بیٹوں کو ذلیل کیا، اپنی بہو کو تھپڑ مارا اور وہ مجھے دھوکہ دے کر بھاگ گئی۔ ٹھیک کہہ رہے تھے یہ لوگ مجھے، بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ میں ہی پاگل تھا جو ہوس کے چکروں میں پتہ نہیں کیا کیا کر بیٹھا۔ میں کیسے رہوں گا اس اتنے بڑے گھر میں؟ مجھے وارث شاہ، زویا اور ریحان شاہ کو واپس لانا ہے اس گھر میں۔ مجھے اتنے بڑے گھر سے وحشت آ رہی ہے۔ وہ فوراً وارث شاہ کے گھر کی طرف نکل گیا۔ کیا لینے آئے ہیں اب آپ یہاں بابا؟ آپ کی وجہ سے دیکھیں میرا گھر بالکل ویران پڑا ہے۔ میری بیوی، میرا بچہ میرے ساتھ رہنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں، صرف آپ کی وجہ سے بابا۔ وارث شاہ مجھے معاف کر دو پلیز، وہ عورت مجھے دھوکہ دے کر چلی گئی ہے، تم لوگ واپس گھر آ جاؤ۔ دھوکہ ہی دینا تھا اس نے آپ کو، اس کے علاوہ اس طرح کی عورتیں اور کر بھی کیا سکتی ہیں؟ تم سب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، ہر بات بالکل ٹھیک تھی تمہاری، قصور صرف اور صرف میرا ہے۔ مجھے معاف کر دو اور واپس گھر آ جاؤ بیٹا۔ بابا، بار بار معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کریں۔ میں زویا کو کال کروں گا آج، اس سے بات کر کے اسے مناؤں گا کہ واپس آ جائے گھر زریار کو لے کر۔ ریحان شاہ کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا۔ کیا آپ نہیں جانتے جس لڑکی کو وہ پسند کرتا تھا اس کا آج صبح ہی انتقال ہو گیا ہے؟ کیا؟ اوہ میرے اللہ! تو ریحان شاہ اس وقت کہاں ہے؟ قبرستان سے وہ واپس ہی نہیں آیا تھا۔ اس نے کہا تھا بھائی میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر جائیں، میں پتہ لگوا لیتا ہوں اس کا، تم گھر آ جاؤ زویا اور زریار کو اس کی نانی کے گھر سے لے کر۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے ان کے بارے میں۔ کوئی ایشل کو برا بھلا کہہ رہا تھا تو کوئی میرال کو اس کے شوہر کے طعنے دے رہا تھا۔ کیسے لوگ ہیں نا، جو دنیا سے چلا گیا اسے بھی نہیں بخشتے۔ لوگوں کو لگتا تھا کہ شاید ایشل نے خودکشی کی ہے کسی لڑکے کے پیچھے۔ لوگ اس کے کردار پر طرح طرح کے الزام لگا رہے تھے، مگر وہ کیا جانے کہ اس بیچاری نے اپنے غریب اور بوڑھے ماں باپ کی وجہ سے اپنی بیماری چھپائی تھی۔ میرال کو بھی لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ اتنے امیر گھر میں اس کی شادی ایسے ہی نہیں ہو گئی، لڑکا پہلے کسی اور لڑکی کے پیچھے تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ غریب گھر کی بیٹیوں کی کوئی زندگی ہی نہیں ہوتی، لوگ انہیں جینے ہی نہیں دیتے کسی بھی حال میں۔ یہ زمانہ بہت ظالم ہے، یہ لوگ صرف اس کی طرف رخ کرتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے۔ یہ دنیا امیر کی ہے مگر وہ آخرت غریب کی ہے، جو ساری زندگی محنت کر کے تھوڑا کماتا ہے مگر اچھا اور حلال کماتا ہے، اپنے بچوں کو تھوڑے میں خوش رہنا سکھاتا ہے۔ غریب کے سینے میں بھی وہی دل ہے جو امیر کے سینے میں ہے، مگر یہ بات دنیا والے نہیں سمجھتے اور نہ ہی کبھی سمجھیں گے۔ وارث شاہ آپ ایک بار پھر بابا بننے والے ہیں۔ جب زویا نے وارث شاہ کو یہ خوشخبری دی تو وہ جھوم اٹھا۔ کیا واقعی ہی تم نے میری خواہش پوری کر دی؟ یہ کہتے ہوئے اس نے زویا کے ماتھے کو چوما۔ میں بہت خوش ہوں، تم نے مجھے خوش کر دیا۔
میں تم سے اپنی ساری غلطیوں کی معافی مانگتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں آئندہ تمہیں کسی قسم کا کوئی دکھ نہیں پہنچاؤں گا۔ بابا ہمیں گھر لے چلیں، میرا اب اس گھر میں دل نہیں لگتا، میرا گاؤں والے گھر میں دل لگا کرتا تھا۔ بابا کی جان، میں آپ کو لینے ہی آیا ہوں۔ بابا، ریحان چاچو کہاں ہیں؟ میں اتنے دن سے ان سے ملا بھی نہیں ہوں۔ بیٹا، ریحان چاچو اللہ کے راستے میں نکل گئے ہیں۔ وہ کہہ کر گئے ہیں زریار کو بہت سارا پیار کرنا میری طرف سے۔ بابا، وہ واپس کب آئیں گے اب؟ پتہ نہیں زریار، لیکن ابھی واپس نہیں آئیں گے وہ۔ کیا واقعی ہی ریحان شاہ چلا گیا ہے؟ ہاں زویا، وہ چلا گیا ہے، اور اب بھی اس کا جانا ہی بہتر تھا۔ وارث شاہ اپنی فیملی کو گھر لے گیا تھا۔ دوسری جانب ارسل بھی میرال کو واپس گھر لے آیا تھا، اور اب وہ شہر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ اب ارسل ہر وقت میرال کی دیکھ بھال ہی کرتا تھا۔ اسے ایک وہم سا لگ گیا تھا ایشل کی موت کے بعد۔ وہ میرال کو بس یہی سمجھاتا تھا کہ کچھ بھی ہو، مجھ سے کچھ چھپاؤ گی نہیں تم کبھی بھی۔ ارسل، فرزانہ بیگم اور میرال ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ اب 1 سال کے بعد بہت بہت مبارک ہو امی، دیکھیں کتنا پیارا پوتا ہے آپ کا۔ اس کا نام دائم ارسل رکھا ہے میں نے۔ دیکھو میرال، ہمارا دائم ارسل۔ ارسل اور فرزانہ بیگم کو خوش دیکھ کر میرال مسکرانے لگی۔ آپ لوگوں کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ ارسل نے میرال کا ماتھا چوما۔ تھینک یو سو مچ مائی لائف، آج ہم مکمل ہو گئے ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ ریحان شاہ آج 1 سال کے بعد تبلیغ جماعت سے واپس آیا تھا۔ اس کی لمبی لمبی گھنی داڑھی، نورانی چہرہ دیکھ کر صوفی شاہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ کون ہے بابا؟ زریار نے ریحان کی طرف دیکھ کر حیرانگی سے کہا۔ یہ ریحان چاچو ہیں آپ کے۔ ریحان شاہ وارث شاہ سے ملا۔ دیکھ لو پھر، یہ عشق کیا سے کیا بنا دیتا ہے انسان کو۔ جی بھائی، اور اسی میں سکون ہے مجھے اب، ریحان شاہ نے کہا۔ زائرہ آج دربدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ اسے ہر کوئی ٹشو کی طرح استعمال کر رہا تھا۔ رہنے کے لیے اس کے پاس چھت نہیں تھی، کھانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے، ایک بھکاری سے بھی بدتر وہ زندگی گزار رہی تھی۔ دوسروں کا برا سوچنے والوں کا کبھی بھلا نہیں ہوتا۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں خوش تھا سوائے ایک امن اور زائرہ کے۔ امن کے باپ نے بھی اس کی شادی ایک 40 سال کے بوڑھے سے کر دی تھی۔ وہاں اس کی زندگی خراب ہو گئی تھی، اور یہاں زائرہ کی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ زندگی میں کسی کے ساتھ برا نہ کرو، یہ دنیا بہت بری ہے، اور مکافات عمل اس سے بھی زیادہ۔ تو بتائیں میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو میری یہ ای بک تو منزل عشق کی؟ اپنا ریویو ضرور دیجیے گا ناول کے لاسٹ پہ، مجھے انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔